والصلاة والسلام من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج کا ہماری دوسری نشست ہے. پہلا پروگرام جنات کی حقیقت، اس کی علامات اور علاج کا طریقہ کار پر تھا، اور آج کا جو پروگرام ہے ہمارا جادو نظر بد کی حقیقت، علامات اور علاج کا طریقہ کار. اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا ہے. پہلا حصہ جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جادو کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کسی شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو اس کے پہچاننے کے علامات کیا ہیں، اور جو ہمارا آخری حصہ ہوگا اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو کیا ہم خود اس کا علاج کر سکتے ہیں یا کسی معالج سے یا کسی طبیب سے ہم رابطہ کریں قرآن حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد ہم آخر میں بیان کریں نظر بد کے حوالے سے کہ نظر بد کیا ہے اور اس کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے. جادو اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی کے اندر جادو کو سحر کہا گیا ہے. سحر کہتے ہیں، اور سحر کے جو معنی ہے پوشیدہ، جو چیز بالکل ہی نظر نہ آتا ہو، حقیقت سے ہٹ کر ہو، باطل کو حق دکھائے اور کسی انسان کی روح کو متاثر کر کے یعنی اس کو بیمار کر دے. قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے سحر کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا سحر جو نظروں کا دھوکہ ہے، جس میں سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، کہ جب انہوں نے اپنی شعبہ بازی دکھائی کہ سانپ لوگوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، تو رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے عصا پھینکے. وہ سانپ بن کر سب کو نکل گیا. یہ تھا آنکھوں کا دھوکہ. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. جب ان ساحروں نے چیز کو دیکھا وہ فوراً ایمان لے کر آئے. جادو کی دوسری قسم ومن شر النفاثات فی العقد ہے، یعنی وہ جادوگر ہیں جو گروہ پر پھوکے مارتے ہیں، یعنی کسی چیز پر دم کرتے ہیں. اور یہ جادو ایسا ہے کہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، انسان کو بیمار کر دیتا ہے، انسان کو اپائج کر دیتا ہے، انسان کے جسم کے کسی حصے کو ناکارہ بنا دیتا ہے. یہ جادو کی دوسری قسم ہے. اور جادو کی تیسری قسم ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی میں وہ تفریق کرتے تھے. یعنی وہ جو جادو سیکھتے تھے کہ ایسا جادو سکھائیے کہ جس کو ہم میاں بیوی کو الگ کر سکیں، ان دونوں میں فساد ڈال سکیں، ان دونوں کو الگ کر سکیں، ایسا جادو. لیکن اللہ کے اذن سے. یہ 3 طرح کے سحر ہیں، یہ 3 طرح کے جادو ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر رائج اور موجود ہیں. اور 3 طرح کے مسئلے اس وقت لوگوں کو درپیش ہیں.
لیکن اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کالا جادو ہے، فلانے کو سفلی کا جادو ہے، لیکن یہ جو کالا جادو، جادو تو ہوتا ہی کالا، اور سفلی جادو اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سحر ہے، جادو ہے، اس کے درجات ہیں، اول دوم سوم، کہ مریض کی تکلیف کس طرح ہے۔ اگر اس کی تکلیف کے اندر شدت ہے اور بہت سخت مسئلہ ہے، اس کو بہت سخت اس کو تکلیف ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی سخت جادو ہے، یہ نہیں کہتے اس کو کالا جادو ہے۔ یہ لفظ سارے اردو زبان کے اندر رائج ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو لفظ کہا جاتا ہے وہ سحر کہا گیا ہے، اور جو جادو کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور جو جادو کے مریض کو، اس کو مسحور کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اندر جادو کے حوالے ذکر کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر حدیث باقاعدہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو یہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دیگر بیماریاں تھیں، جس طرح بخار تھا، زہر نے آپ پر اثر کیا، اسی طرح کی چیز نے بھی آپ کو متاثر کیا، آپ کو بیمار کیا، اور اس جادو نے آپ کی جو نبوت والی زندگی ہے اس کو متاثر نہیں کیا، بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آپ نے کام کیا، آپ کہتے تھے حالانکہ میں نے وہ کام نہیں کیا، آپ نہیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ حالانکہ وہ میں نے کام کیا، اس طرح کی چیز ہے۔ تو جادو کو طب کے اندر امام قیم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جادو ایک بیماری ہے، مرض ہے، بیماری ہے، مرض ہے، جس کو آج کے دور کے اندر طبیب نے، ڈاکٹر نے ایک علیحدہ چیپٹر اس کے لیے کھول دیا، ایک الگ مسئلہ اس کے لیے کھول کر دیا، حالانکہ یہ بات سراعاً طب کے اصول کے منافی بھی ہے، اس کے خلاف بھی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ جادو کے ذرائع کیا ہے۔ آخر جادو کرنے والا دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے، اس کو کس طرح تکلیف دیتا ہے، وہ اصل میں اپنے شیاطین کو خوش کرتا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے، ہم جو موجود ہیں پاکستان کے اندر، تو زیادہ تو جادوگر ہیں، مسلمان ہے یا ہندو ہے، اور جو مسلمان جو جادوگر ہے وہ ہندو کی رسم و رواج کو اپنا کر، یعنی طرح طرح کے کفریہ شرکیہ کلمات ان سے سیکھتا ہے، اور ان کو سیکھنے کے بعد پھر اپنے جنات کو وہ قابو کرتا ہے۔ وہ جنات کو قابو کرنے کے بعد وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ فلانے کو تکلیف دینا ہے، جاؤ فلانے کو نقصان دینا ہے، فلانے کے معاملات کو خراب کر دینا ہے، فلانے کو ایذا دینا ہے، طرح طرح کی تکلیف اس کو دیتے ہیں۔ جادو جو سیکھنے والے لوگ ہیں، جب تک یہ کفر یا بدعت نہیں کرتے تو ان کا عمل کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کا کام کیا، لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے، کفر کی طرف لے کر جانا ہے، شرک کی طرف لے کے جانا ہے۔ جو پاکستان کے اندر جادوگر ہیں یہ قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو ایک عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے، مالک یوم الدین، وہ آگے یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایاک الشیطان و ایاک خشاخ، ایاک شیطان ایاک خشان، اس طرح وہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے خیال سے وہ قرآن پڑھنا ہے، لیکن جب وہ تیز پڑھتے ہیں آپ ان کو ذرا غور کیجئے تو ان کے اندر وہ اپنے جنات کو، خباثت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جادوگروں کی مثال ہے۔ وہ بعض دفعہ قرآن مجید کی آیات کو واش روم میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں تاکہ جو جنات ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور بعض دفعہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ایک عجیب طریق ایک رویہ اپناتے ہیں۔ جو عرب کنٹریز کے اندر، بعض ممالک کے اندر جو ساحر ہیں ان کا زہر اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیر،
لیکن ہمارے ہاں جو جتنا کفر پختہ ہوتا ہے جادوگر کا، تو حملے کرنے والوں کو جس پر حملہ کیا جا رہا ہے اس پر حملہ بھی، اس کو تکلیف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جادوگروں کا ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہاں جو جادوگر کی جو پہچان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو کاہن تھا یا ساحر تھا، گویا کہ اس نے جو کچھ مجھ پر نازل ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، جو اترا، اس نے سب کچھ اس چیز کا انکار کر دیا۔ وہ شخص کون ہے، ہم ان کی پہچان کیسے کریں؟ اس کی پہلی علامات یہ اس جادوگر کی پہچاننے کی کہ سب سے پہلے آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ وہ آپ کی ماں کا نام پوچھے گا، آپ کی ماں کا نام پوچھے گا۔ اب یقیناً سوال آپ کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ بچپن سے لے کر جو بڑھاپے تک ہر جگہ جاتے پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو یہ لوگ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی والدہ نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے، اس کو زنا سمجھتے ہیں، یہ الٹا کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا سوائے ایک، کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ یہ الٹا۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد آپ کے ہاتھ لیں گے، سیدھا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ، اس کو وہ ناپیں گے بالکل، پھر ایک لائن لگائیں گے، پھر وہ خاموش ہو جائے کچھ دیر، پھر کچھ پڑھنے لگے گا، پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ناپے گا، اگر وہ لائن اگر اوپر ہے دوبارہ ناپنے کے بعد تو آپ کو جادو ہے، اگر نیچے ہے تو آپ کے اوپر جن ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سے کپڑا منگوائے گا کہ جو کپڑے آپ نے 24 گھنٹے میں پہنے ہوئے بنیان، اس کو لے کر آئیے، اس کو لانے کے بعد اس کو سونگ دے گا، سونگنے کے بعد اس کا جن بتائے گا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سے کہے گا کہ ایک پاؤ گوشت لے کر آئیے گائے کا، اس گوشت کو لانے کے بعد اس کے بعد اب گوشت کو ہلا کے رکھو گے، اس گوشت کو رکھنے کے بعد وہ گوشت کو دیکھنے کے بعد پھر آپ سے کہے گا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو تعویذات دے گا، تعویذ من علق تمیمہ، جس شخص نے گلے میں کوئی چیز بھی لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کوئی بھی چیز گلے میں لٹکا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تعویذات دے گا، نقش دے گا، کارث دے گا۔ جب آپ اس نقش کو ذرا کھولیے، اس کے اندر اللہ کے علاوہ شیطان کے نام ہے، جنات کے نام ہے، بلکہ عجیب ترین کلمات بھی کیا ہوں گے فارسی کے اندر، ہندی کے اندر۔ جب تک یہ لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو نہیں پکارتے ان کا کوئی بھی کام اثر نہیں کرتا، اور کوئی بھی جادوگر قرآن مجید کو کبھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا۔ اگر وہ نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کو نماز میں جھٹکے لگے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ شیطان اس کو اچھے کام کرنے سے اس کو روکتا ہے کہ جتنا تو برائی کرے گا، جتنا تو غلط کام کرے گا، تیرے کام میں اتنا ہی زیادہ تاثیر ہوگا۔ وہ شراب پیے گا، وہ زنا کرے گا، الٹے سیدھے کام کرے گا، اور آپ کو بھی کہے گا شراب کی بوتل لاؤ، لڑکی لاؤ، یہ لاؤ، فلاں لاؤ، ڈمکانا لاؤ۔ جب تک یہ برائی کا کام وہ نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ چند کلمے دے گا پڑھنے کے لیے، چند کلمے دے گا پڑھنے کے لیے کہ یہ الرحمن الرحمن، آپ اس کو پڑھیے 1000 دفعہ، آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ کو دوبارہ دے گا رحیم دے گا، آپ نے پڑھ لیا اللہ کے نام میں، پھر آپ کو دے گا کشان دے گا، کشان ایک جن کا نام ہے، کہ اس کو پڑھ لیجیے بھائی، کہ یہ کیا بلا ہے بھائی، کہ اللہ کا نام میں پڑھ لیجیے، جیسے وہ پڑھتا ہے شیطان کا خوش ہوتا ہے اور بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ عجیب غریب کلمے، اور جادوگر کبھی بھی بآواز بلند آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جس کے پاس موکلات ہیں، جنہوں نے جن کو قابو کیے ہوئے، ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی قرآن پڑھنے کی۔
جو صحیح معالج ہوں گے، جو قرآن حدیث کے رکھوالی ہوں گے، محافظ ہوں گے، وہ آپ کے سامنے باآواز بلند قرآن پڑھیں گے، وہ صحیح معالج کی پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد تو یہ جو پڑھنے والے ہوں گے یہ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن کیا بند الفاظوں میں، خاموشی میں پڑھیں گے۔ پھر آپ کو لکڑی کا تختہ دیں گے، لکڑی کا تختہ، کاغذ میں اللہ، آپ دیکھو شروع میں اللہ کے نام ہوں گے لیکن بیچ کے اندر زبر زیر اوپر ہوگا، اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوگا کہ یہ گھر میں لٹکائیے آپ کی مصیبت حل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو کچھ چینی دیں گے یا کچھ پانی دیں گے، آپ اس کو پیئے۔ اور اکثر لوگ جو پریشان ہیں، تکلیف مبتلا ہیں، جب ان کے پاس جاتا ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب دیکھتا ہے وہ عامل کہ یہ پیسہ والا ہے، مالدار ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ جن چھوڑتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی دیکھو میرا جن نکل گیا، لیکن حقیقت میں جو جادو کرنے والا وہ عامل ہے، اس کو خود نکالتا ہے، خود صحیح کرتا ہے، 6-7 مہینے صحیح ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر چھوڑتا ہے، پھر دوبارہ میرے پاس ہے، پھر اس سے کفر، اس سے گناہ کرواتا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ کوئی آپ کی ماں کا نام پوچھے، کوئی آپ کو تعویذ دے، کوئی کپڑا منگوائے، کپڑے کو یا ناف کرے، یا کچھ عجیب غریب کلمے دے، یا نقش نگار دے، یا تعویذات دے، یہ سارے کے سارے علامات جادوگر کے ہیں۔ یہ پاکستانی ساحر ہیں، ان کے پاس جانا اپنا ایمان خالی کرنے کے برابر ہے، ما سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ نقطے بیان کر دینا وضاحت کے ساتھ بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، جتنی بھی کتابیں اس وقت لکھی جا چکی ہیں جادو کے حوالے سے پاکستان کے اندر، آپ نے پڑھی ہوں گی بہت ساری کتابیں جن کو عرب علماء کرام نے لکھی ہیں، تو لوگوں نے ان کو ترجمہ کر کے اردو میں یا پاکستان میں شائع کیا ہے۔ وہ جتنی بھی علامات ہیں وہ ساری کی ساری علامات پاکستان کی میڈیکل نفسیات سے ملتی جلتی علامات ہیں، وہ علامات صحیح نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری علامات آپ کو عرب ممالک میں ملیں گے، کیونکہ وہاں کے مریض کچھ اور ہیں، پاکستان کے مریض کچھ اور ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ ان کی کیفیات کنڈیشن الگ ہے، تو یہاں ان کی کیفیات کنڈیشن بالکل ہی فرق ہے۔ وہاں جن ہوگا وہ جن نہیں، جو جادوگر ہے وہ بھی جادوگر، جو جن ہے وہ بھی بہت بڑا جادوگر ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مریض کو صحیح کرنے میں 1 سال لگا، اس کو دم کرتے تھے باقاعدہ، اتنا محنت اس کے اوپر، اتنا سخت جادو۔ اور ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر جو ساحر ہیں، لیکن 1 مہینہ کم سے کم 3-4 دموں میں ماشاءاللہ مریض صحیح ہو چکا، ماشاءاللہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علاماتیں، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اکثر لوگ ان کتابوں کو بعد میں ہمارے پاس لے کر آتے ہیں کہ دیکھو مولانا صاحب یہ علامات لکھا ہوا ہے۔ علامات کیا ہے؟ کہ سستی ہو، کاہلی ہو، گھبراہٹ، تو آپ کو جادو ہے۔ اب یقیناً بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کام کے مارے سستی ہوتی، تھکاوٹ ہوتی، بعض دفعہ انسان کا دماغ کہیں اور اس کی وجہ سے بھی فیلنگ ہو سکتا ہے، لیکن جو علامات انہوں نے بیان کیے تو یہاں وہ علامات نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو پاکستانی مکتب ہیں تو انہوں نے ان کتابوں کا نقل کر کے اپنے نام سے کتابیں شائع کی ہیں، بہت ساری کتاب، منزل کے نام سے، اور اعظم کے نام سے، اروق شیعہ کے نام سے، بہت ساری کتابیں، لیکن اپنا پرسنلی ذاتی تحقیق کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو طبیب ہو، اس کے بارے میں ایک حدیث لے کر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا پاؤں سے، وہ زخم صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اس صحابی نے بنو انمار قبیلے سے 2 لوگوں کو منگوایا، دونوں طبیب تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ نے دونوں سے پوچھا کہ بتا تم دونوں میں سے ماہر کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم کیا اس میں بھی کوئی شفا ہے؟ فرمایا کہ جس نے شفا نازل کی اس نے دوائی بھی نازل کی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں
کہ جب کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس فن کے ماہر سے رابطہ کریں. جو آپ کو تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ آپ کو لائق ہو، تو آپ اسی مسئلے کو اسی فن کے شخص کے پاس آپ لے کے جائیے. وہ مسئلہ جلد از جلد آپ کے حل کرے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت سارے مخلص علماء کرام ہیں اپنے دروس کے اندر، اپنے خطبہ کے اندر ان علامات کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ہوا کھڑا ہو گیا، ایک غلط فہمی لوگوں میں عام ہو گئی. ہر 10 میں سے 7 شخص یہ کہتا ہے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، مجھے جنات کا مسئلہ ہے، مجھے فلاں کا مسئلہ ہے. جب ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، واللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. جو مریض ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، تقریباً لوگوں کو کچھ بھی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تربیت کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ گھر کے مسائل ہوتے ہیں، مسئلہ رزق کا ہے. یہ تمام امور ہوتے ہیں، ان کو تربیت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ممبر و محراب اس خوشبو سے خالی ہیں، اس مجلس سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب متاثر ہیں. تو اکثریت کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق تربیت سے ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مزے والی بات آپ کے علم میں لا رہا ہوں. آج کل پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت عام ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، سب سے پہلے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا، ڈاکٹر نے آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ یہ ٹیسٹ دو. ڈاکٹر ٹیسٹ آ کر دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں، فی الحال 1 مہینے تک یہ دوائی آپ کھا لو. آپ 1 مہینے تک دوائی کھا لے تو پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر رپورٹ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں، صحیح. پھر تیسرے مہینے آپ پھر جاتے ہو، پھر ڈاکٹر آپ کو 5-6 ٹیسٹ سے لکھے، تو پھر بھی ٹیسٹ ہے کہ فلاں لیبارٹری کرا، اس سے کروا. اس کے باوجود آپ کو کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر دیتے ہیں کہ 5-4-7 لاکھ روپے سے نکل گئے اس مریض سے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تم ایک کام کرو، تم کسی معالج سے رابطہ کرو، لگتا ہے تمہارے ساتھ تو جنات کا کوئی مسئلہ ہے. تمہارے ساتھ ڈاکٹری تمہارے ساتھ کا مسئلہ کیا ہے؟ جنات کا مسئلہ ہے. پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈاکٹری مسئلہ ہے، جنات کا نہیں ہے. جب آپ کا رپورٹ صاف ہو، ڈاکٹر کو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ کو دوائی دے. اگر ڈاکٹر کے سمجھ میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھ جائیے، اس ڈاکٹر سے دور رہیے. کیوں؟ پھر وہ فتنہ ہے. کیونکہ جتنے بھی کیسز اس وقت خراب ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ کیسز خراب کرنے والے عاملین نہیں ہیں، معالجین نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ یہی ڈاکٹر ہیں جو لوٹتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوٹتے ہیں، نجائز کرتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی معالج نے کسی مریض کا علاج کیا، اس سے پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، اگر کچھ ہوا تو اس کو گناہ اس معالج کو پورا ملے گا. بعض دفعہ ہمارا علماء کرام متقی پرہیزگار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس مریض کو کیا مسئلہ ہے. اب بس 2-3 جو کتابیں ہیں پڑھ کر ان کو دم کر لیتے ہیں، لگتا ہے آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن ان کو جب ہم معائنہ کرتے ہیں، واللہ آپ یقین کیجئے ان کے ساتھ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا ہمارا جو شخص فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی جتنا ڈر، خوف اور غلط فہمیاں جو لوگوں میں جو پھیلائی ہیں، واللہ آپ یقین کیجئے میرے صبح شام مجھے روزانہ بے شمار فونیں آتی ہیں، کالیں آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کہ فلاں شیخ کہتا ہے کہ جادو ہے. جب میں معائنہ کرتا ہوں، واللہ تقریباً تو کچھ بھی. مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹری مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تربیت کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اصلاح کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ گائیڈنس کا مسئلہ ہے. ماں سوا اور کچھ بھی نہیں مسئلہ. اور جتنے بھی معالجین جو علامات بیان کرتے ہیں پاکستان کے اندر جادو کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے عرب مشائخ کی کتابیں، وہ علامات پاکستانی معالجین کے اندر نہیں ہے، مریضوں میں نہیں ہے. وہ علامات ساری کی ساری صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں کے مریض کچھ اور ہے، پاکستان کے مریض کچھ اور ہیں. اور جو آج یہاں میں علامات بیان کروں گا، یہ علامات صرف اور صرف ہندو پاک کے، جو جہاں شرک بدعت ہے، یہ صرف علامات آپ کو یہاں ملیں گے. اور یہ علامات صرف جادو کے علامات، جنات کے علامات نہیں ہیں. یہ علامات جو میں بیان کروں گا یہ صرف جادو کے علامات ہیں. جس شخص میں یہ علامات موجود ہے
اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا نہیں۔ جنات کا مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جنات کا جو مریض ہوتا ہے الحمدللہ ایک دم کرنے سے وہ اپنے آپ کو خود بھی دم کر لے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جو یہ علامات ہم بیان کر رہے ہیں جادو کے حوالے سے، کہ یہ پہلی دفعہ بیان کر رہے ہیں، کئی سالوں کی ہماری تحقیق اس پر ریسرچ ہے کہ یہ علامات تقریباً ہم نے لاکھوں مریضوں میں دیکھے کہ ان کے اندر جس کو جب جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے اندر یہی علامات پائے جاتے ہیں۔ کسی کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو اس کے ساتھ مسئلہ جادو کا ہے، اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جادو کا ہے۔ تو پہلی علامات سن لیجئے، قرآن مجید پڑھنے سے آپ کو شک ہو کسی مریض کے اوپر کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور مریض مکمل خاموش ہو اور وہ شور شرابہ نہیں کر رہا ہو، بالکل ہی سمن بکمن ہے، آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ قرآن پڑھ رہے وہ خاموش ہے، تو آپ سمجھ جائیے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ کسی کے گھر کے اندر خون کے چیٹے ملے دیوار کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر، جہاں آپ سوتے ہیں وہاں کے اوپر دیوار پر خون کے چیٹے ملے، سمجھ جاؤ کہ اس شخص کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ گھر میں کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں یا بعض دفعہ کپڑوں کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کپڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ ایک جگہ کپڑا لٹکاتے ہو، آپ کی شلوار سے قمیص ہے اچانک غائب ہو جاتی ہے، تو یہ علامات کیا ہیں؟ یہ جادو کے علامات ہیں، یعنی آپ کو جادو کا مسئلہ ہے۔ گھر کے اندر پاخانہ کا ملنا، گھر کے اندر بعض دفعہ ہم جو واش روم کرتے ہیں پاخانہ، وہ پاخانہ گھر میں ملتا ہے غلاظت، اور بعض دفعہ اس گھر سے بدبو ٹائپ کی پاخانہ ٹائپ کی بدبو آتی بہت خطرناک طریقے سے، تو اس گھر میں جادو کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی ہے جب اس کے اوپر جادو ہوگا اس کا دماغ پورا سن ہو جائے گا، اس کا پورا دماغ سن ہو جائے گا، اور اس کے پاؤں میں خارش ہوگا، اس کے پاؤں میں اس کو خارش ہوگا۔ پھر اگر عورت ہوگا اس کو شدید غصہ آئے گا، شدید غصہ، اور وہ اپنے دھاڑ ان کو کس کے دبائے گا، بہت کس کے دبائے گا، غصہ شدید اور کس کے دبائے گا، اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ صحیح ہو، بالکل صحیح نارمل، کچھ بھی نہیں، اس کو اچانک بیمار ہو جائے، اچانک کیا ہو جائے؟ بیمار ہو جائے، اور بیمار ہوگا مستقل بیمار ہو، اس کی بیماری بہت لمبی ہو، تو اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے۔ جب کسی شخص کے اوپر جب جادو ہوتا ہے، جب اذان سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، تو اس کی نظریں نیچے رہتی ہیں، ایسے وہ کبھی نظروں کو اوپر نہیں اٹھاتا، اس کی نظریں نیچے رہتی، اور اس سے جس شخص پر جادو کیا گیا ہے اس سے قربانی کے جو کھال ہوتے ہیں، ان کھالوں جو خوشبو آتی بدبو ٹائپ کی، اس طرح کی بدبو اس آدمی سے، اس لیڈی سے آپ کو آئے گی، بدبو یا خون سے بدبو آپ کو آئے گی۔ جب کسی کے اوپر جادو ہوگا تو اس کی نظریں کبھی اوپر نہیں اٹھیں گے، نیچے رہیں گے، اور اس سے بدبو آئے، خال جیسی بدبو یا خون جیسی بدبو اس کو ہے، تو اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ اچانک گھر کے اندر ایک خوف کی فضا قائم، اچانک گھر کے اندر، پھر اس کے بعد گھر کے اندر گندگی بدبو بار بار آنا، مغرب کے بعد گھر میں اچانک خوف ہو اور بار بار گھر کے اندر گندگی ہو، گندی بدبو، جس شخص کو محسوس ہوتا ہو، جس جگہ پر یہ ہوتا ہو، مطلب اس شخص کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، اس شخص کے اوپر کیا ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفلق، اگر آپ کو پتہ کروانا ہے کہ یار اس کو جادو کا مسئلہ ہے نہیں ہے، یا جادو کا مسئلہ میرے ساتھ ہے نہیں، تو آپ سورہ فلق کو بار بار پڑھتے رہیے، جیسی آپ پڑھو گے تو آپ کے ناک سے، کان سے، آنکھ سے، منہ سے، دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے گرم ہوائیں نکلیں گی۔ کیا نکلے گی؟ گرم ہوائیں،
گرم ہوائیں نکلیں، کانوں سے گرم ہوائیں، ناک سے، سمجھو آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے. یہ علامات یاد کیجیے، جادو کا مسئلہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہاں، کسی کے اوپر کوئی جن ہوگا، ہندو جادوگر، کوئی ہندو جن ہوگا. ہندو جن جب کسی پر حملہ کرتا ہے، ہندو جن، تو سب سے پہلے اس کے دماغ کو سن کر دیتا ہے. پھر اس کو بدبو آئے گا، اس کو ڈر لگے گا، خوف لگے گا، پریشان ہو جائے گا. وہ ہندو جن اس کو نماز سے، ایک شخص نمازی پرہیزگار، اس کو نماز سے، اس کو دین سے، اس کو عبادات سے بالکل اس کو دور کر دے گا، بالکل دور. اور اس سے ہمیشہ آپ بھی ملو گے تو آپ کو کراہت محسوس ہوگی، ایک عجیب گھٹن محسوس ہوگی. یہ جادو کا مسئلہ ہے. اور یہ کیفیات اگر ہوں، مگر جو مسلمان جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا جن ہندو ہے، جس کے اندر یہ مسئلہ اگر موجود ہے، مسلمان جادوگر ہوگا، مسلمان جن ہوگا، اور مسلمان جن جب حملہ کرتا ہے کسی کے اوپر تو انسان کے دل، معدہ یہاں بیٹھ جاتا ہے، یہاں پکڑ لیتا ہے. کبھی بھی لگتا ہے کہ کسی کو سانس نہیں آ رہا. اور مسلمان جن زیادہ، جو مسلمان جو جادوگر ہوگا، جو جن ہوگا، مسلمان جادوگر، وہ کرے گا کیا؟ وہ یہ کرے گا کہ جب آپ صبح کا وقت ہوگا اور عصر کا وقت، اس ٹائم آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوگا. آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو تکلیف انتہائی شدید ہوگا. آپ کو یہ جو علامات ہیں الحمدللہ پکے کنفرم علامات ہیں، جس کے اندر یہ علامات موجود ہوں، اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف کہ چلو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے. اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے. تو ہم کیا کریں؟ بعض دفعہ جن کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اکثر لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو چاہیے پہلے کوشش کرے قرآن پڑھے. کوئی بھی جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھے، صحیح ہے. اگر اسے پڑھا نہیں جا رہا، کوشش کرے وہ سنے. کیا کرے؟ سنے، ضرور سنے اس کو. اگر بات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو دعائیں پڑھنا نہیں آتا، ان کو کچھ بھی یاد نہیں، اللہ کا نام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پر جادو کیا گیا، جب آپ بیمار تھے جادو کے مرض کے اندر، تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا، سورۃ الفلق، ناس آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. 2 قل معوذتین، 11 آیتیں. جب جادوگر کسی پر حملہ کرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو 11 پھوکے مارتا ہے، پھر 11 آیتیں. تو آپ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھی ہر وقت. اور تیسرا کام آپ کا اللہ کے وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کی. کتنی کثرت کے ساتھ دعائیں کی، رات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے دعائیں کی اللہ نے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے عظیم غریب پیغمبر تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں آپ کو آیا کرتی تھی، کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سخت آزماتا ہے. اس کے بعد ان کے صحابہ کو، اس کے بعد جو ان کی امتی ہیں، اس کے بعد جس طرح کر کے ان کی تکلیف میں کمی آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا رہتا ہے، سخت ترین تکلیف میں دیں. امام نے قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، پھر خواب کے اندر پھر آپ کو بتایا کہ آپ کے بالوں کنگھی کے اندر جادو کیا گیا ہے. جب جادو کسی پر کیا جاتا ہے تو جو بندہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے، بال، کپڑے، پانی، تو ان چیزوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے. جب تک یہ چیزیں مہیا نہ ہو تو جادو کسی کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. اچھا، جب جادو ہوتا ہے تو شروع کے اندر ایک ڈر و خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، ڈر خوف کی فضا قائم ہوتی ہے. آپ ڈر، خوف، پریشانی، ٹینشن، ڈر، خوف، پریشانی، جتنا یہ زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو تکلیف دے گا. جب آپ کے ساتھ پتہ لگے کہ علامات میرے اندر موجود ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو برائے کرم کہ ٹینشن مت لیجیے، خوف مت کیجیے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے اور اپنا یہ مسئلہ، اپنا تکلیف کسی سے بیان مت کیجیے.
اس سے کیا ہوگا کہ جلد آپ صحیح ہو جاؤ، آپ کو کسی معالج کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، آپ صحیح ہو جاؤ گے۔ بعد ہمارے لوگ 15 سال 20 سال 25 سال ان کو تکلیف ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور بعد ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ الحمدللہ اہل محب ہیں، ہر چیز کے پابند ہیں، نماز کے، اذکار کے، دعاؤں کے، اس کے باوجود وہ بیمار ہیں۔ پر یہ مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ مسئلہ کیا کہ ہم سب کچھ اس کے باوجود بھی ہم بیمار ہیں؟ تو اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان میں یقین کی کمزوری ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہے، غیروں پر زیادہ ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد نبی آپ جب آپ پر جادو کیے گئے تو آپ نے کیا کیا کہ حجامہ اس کے بعد لگا، سر کے اوپر حجامہ لگوایا، حجامہ لگایا، اور کسی کو لگے کہ یعنی میرا معدہ، سینہ، پیٹ باری ہے تو برائے کرم وہ شہد کا استعمال کرے یا زیتون کا کرے، جو چیز کو میسر ہو، زیتون، شہد، کلونجی، اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد جو مریض جس کو پلایا گیا یا کھلایا گیا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر علماء کرام، ہمارے لوگ بھی سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کسی مریض کو دم کرتے ہیں، سنا ہے کہ جس جناتی مریض کو دم کرنا ایسا ہے کہ مصیبت کو اپنے گلے میں لینا ہے، وہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس کے بعد وہ جن مجھے پکڑ لے گا، میں تو جادوگر جو جس شخص پر جادو میں اس کو دم تو کر رہا ہوں، کہ کیا اس کو فائدہ پہنچانے کے بعد جو نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی مسئلے میں اکثر علماء کرام غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے قرآن و حدیث کی، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ پریشان ہوں گے۔ اور جو لوگ ہدایت کی پیروی کرنے کے باوجود بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، سمجھ جائیے کہ ان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو چکا ہے۔ وہ ذرا اپنا جائزہ لے، اپنا معائنہ کریں کہ غلطی کہاں ہوا ہے۔ اور یہ بات کہنا توحید کے بھی منافع ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا، اس کے درد کو دور کیا، آپ نے اس کی مشکل کو آسان کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے بعد آپ کو تکلیف ملے، کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو تکلیف ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ مسئلہ چوری کا ہے کہ جو بندہ دم کر رہا ہے اس کے عقیدے میں لچک ہوگا، اس کے ایمان میں نقص ہوگا۔ یقین جانیے واللہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دعا پڑھتا ہو، صبح شام کے دعائیں پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، خالص اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس عبادت کرنے کے باوجود، ان دعاؤں کو پڑھنے کے باوجود اس کو نقصان ہو، یہ بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، بعد سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہتے ہیں کہ یعنی بندہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر، آسمان کے اندر نقصان دینے والی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ کہتے ہیں جب تک میں یہ دعا پڑھتا رہا، آج میری زندگی میں آج تک کسی چیز نے مجھے نقصان نہیں دیا، لیکن ایک دفعہ میں مدینے چلا گیا، مجھے رات کو بچھو نے ڈس لیا، رات کے وقت بچھو نے ڈس لیا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج کے دن میں بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ دعا پڑھنا بھول گیا، اس کو بچھو نے ڈسا۔ ہم تو دعا پڑھنے کے باوجود بیمار ہیں، ہم دعائیں پڑھنے کے باوجود پریشان ہیں، ہم دعائیں یاد کرنے کے باوجود پریشان ہیں۔ تو میرے دوستوں بتاؤ، یہ ایمان بالیقین کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا، الحمدللہ ہر چیز کا پابند، نماز کا پابند، تہجد کا پابند، صبح شام ذکر کرنے والا۔ میں نے آج تک اس جیسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا، ہر
زبان میں اللہ کا ذکر، ہر وقت اس کی زبان میں خیر، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ہر انسان کے ساتھ بلائی کرنے والا، ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ 14 سال میں تکلیف میں تھا، درد میں تھا، بیماری میں تھا، واللہ میرے پاس آیا، کہتا ہے اسرائیل صاحب میں اتنے سالوں سے تکلیف میں ہوں، درد میں ہوں، بیمار ہوں، آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے ہو۔ میں اسے کہتا میرے بھائی جان واللہ عظیم میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو عبادت کرنے کی توفیق دی، کہ اللہ مجھے بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز کا اہتمام کرتے ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ ساتھی چلا گیا، چلنے کے بعد اس نے امام صاحب سے گزارش کی، امام صاحب اس ساتھی کو میرے پاس لے کر آئے، کہنے لگا اسرائیل صاحب اللہ کے اس کو دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا شیخ مجھے کچھ نظر نہیں ہے، میں اس کو کیا کہوں، میں معالج تھا، میں نے کہا مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں، میں اس کو کیا کہوں، کیا دوں اس کو، یہ سب کچھ کرتا ہے، دعائیں یہ پڑھتا ہے، نماز ہے یہ پڑھتا ہے، ہر وقت اس کی زبان میں اللہ کا ذکر فکر سب موجود ہے، میں اس کو کیا دوں، بیمار لگتا نہیں اس کو جادو ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرو، ہوتے کیا، میں رات کو تہجد پڑھ دو، ہوتا روز پڑھتا ہوں، میں اس کا چہرہ یوں دیکھ رہا ہوں، میں کہا رکو، میں نے کہا جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ جو بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی ابتدا اللہ کی تعریف کے ساتھ کرتا ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں کہا اللہ کی تعریف کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ اللہ کوئی غلطی ہوگا، کہ گناہ ہو گئے، اللہ مجھے معاف کرنا، یا اللہ اگر کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے، اے رب العالمین، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے خالق، مجھے بتا، مجھے دکھا، اس چیز کو ختم کروا۔ اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر میں نے کہا سو جانا، اللہ کی مدد کرے گا، جاؤ۔ وہ شخص گیا، رات کو عمل کر دیا، ایک ہفتہ ہی نہیں ہوا، شوا اشراق کا وقت تھا، وہ کہتا میں گھر سے نکلنے لگا تو میں اپنے دروازے کے اوپر دیکھتا ہوں، دروازے کے اوپر دیکھتا ہوں ایک تعویذ لٹک رہا ہے، تعویذ، میں پریشان کہ میرا کمرہ ہے، آج پہلی دفعہ جہاں تعویذ لٹک رہی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے تعویذ کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں ابن فلاں کو، یعنی اس کو تکلیف ملے، اس کو درد ملے۔ جب میں نے دیکھا میں خود حیران رہ گیا، اللہ، جب میں نے جب چیز کو لایا گیا، تعویذ کو میں نے کھولا، سورہ فلق ناس پڑھ کر پھونک کیا اور پانی میں ڈالا، اس کے جو الفاظ تھے حروف کو مٹایا، پانی کے ذریعے میں نے حروف کو مٹانے کے بعد پھر جب وہ خشک ہوا تو میں نے اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ کوئی زندگی میں بیماری تھا بھی نہیں اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا، آپ ہر چیز کا اہتمام کرتے تھے، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کام کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے۔ بعض دفعہ علماء کرام، ایک جادو جو خاص علماء کرام پر کیا جاتا ہے، وہ انتہائی خطرناک جادو، ہمارے بہت سارے عالم ہر چیز کا اہتمام کرتے پھر بھی اس کے باوجود بیمار ہیں۔ تو ہم نے ان میں سے بعض کا جب معائنہ کیا تو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم عمر پڑھتے بھی تو کچھ حاضر کچھ بھی نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ طریقہ جو ہم نے ابھی آپ کو سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، اس میں سورہ فاتحہ، درود شریف، اللہ سے گناہوں کی معافی یہ کیجیے، جیسی وہ کرتے ہیں واللہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بے شمار واقعات ہیں، جب انتہائی پریشانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں تو 2 رکعت رات کے ہی کافی ہیں۔ کیوں؟ تیرا رب عرش آسمان میں آپ کو بلاتا ہے، کوئی ہے بندہ کوئی مانگنے والا، میں اس کو دوں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ تجھے بتوں سے امیدی، خدا سے نہ امیدی، پھر مجھے بتا تیری کافری کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پتہ ہی، ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو کر رب ہم سے حساب لے گا۔ ہم تو شوقیہ نماز پڑھتے ہیں کہ بس ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن کبھی شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کبھی ہم نے کیا؟ کوئی بھی کام نہیں کیا۔
بھائی دعا کیوں پڑھا؟ بس ایسی شام میں اللہ بھی پڑھتا ہم بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن کبھی غور کے ساتھ تدبر کے ساتھ اس عمل کو آپ کیجیے، واللہ کبھی زندگی میں آپ کو کسی ضرورت نہیں پڑے گی. جامعہ سنن کے اندر ابا عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے. ان کو فالج کا اٹیک ہوا. ان کیا ہوا؟ فالج کا اٹیک ہوا. تو ایک شخص نے ان کو تعجب سے دیکھا. آپ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق و شام پڑھتے ہو بھائی، یعنی میں اللہ کی، یا اللہ میں مکمل کلمات کے ساتھ تیری تمام مخلوق سے، انسانی جناتی دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. ابا عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا. کہتے دعا پڑھنا بھول گیا. ہمیں تو یاد ہے ہمیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے، ہم صبح شام پڑھتے پھر بھی بیمار، جوڑوں میں تکلیف ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ غیرت کا ہے، مسئلہ بالیقینی کا ہے. تجھے یقین نہیں ہے، تجھے اعتماد نہیں، کس پر؟ اللہ پر. تجھے معالج پر یقین ہے، تجھے صلاحی پر یقین ہے، تجھے اللہ پر یقین نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر ایک چیز اور بھی بہت مشہور ہے، کیا؟ رزق کی بندش. ایک جملہ سن لیجیے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میں انتہائی پریشان ہوں، رزق میں بہت تنگی ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ اللہ سے توبہ مانگو. پھر ایک شخص آیا بے اولاد تھا کہ تم بھی جاؤ اللہ سے استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا، کہا کہ میرے باغات خشک ہو گئے، کہا تم بھی جاؤ استغفار کرو. پھر ایک شخص اور آیا کہ میرے علاقے میں کیل سالی آئے، کہ جاؤ تم چاروں اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگو، استغفار پڑھو. ایک شخص آیا پریشان ہوا کہ امام صاحب آپ نے کیا کیا؟ 4 مریض تھے، چاروں کی بیماریاں الگ تھی، لیکن آپ نے چاروں کو دوائی ایک دی، چاروں کا آپ نے پیناڈول دیا. ان کو مسئلے الگ ہے، تکلیف الگ ہے، مصیبت الگ ہے. فرمایا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ رب کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی شخص تمہارے رزق کو بند نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی جنات دنیا کے اندر تمہاری روزی کو بند نہیں کر سکتا، الا یہ کہ تم خود بند کرو یا ہم خود بند کریں، یا ہمارے کرتوت ایسے ہوں یا ہمارے اعمال ایسے ہوں جس کی وجہ سے رزق ہمارا بند ہو جاتا ہے. فرشتے تو فجر کے بعد آج رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہم تو بستروں پر سوئے ہوتے ہیں. پھر ہم گرا کرتے ہیں ہمیں ہمارا رزق نہیں ملتا. کہاں ملے گا آپ تو بستر پر آرام فرما رہے ہو بھائی. آپ صبح کے 12 بجے اٹھنے والے ہو، 11 بجے اٹھنے والے ہو، آپ تو سارے سو رہے ہو، رزق آپ کو کہاں ملے گا؟ ان سے پوچھو تو فجر پڑھتے ہیں کہ جناب کتنا ملتا ہے؟ الحمدللہ 10 لاکھ. آج کتنا جاری لگا؟ الحمدللہ 1000 روپے، 1200 روپے، الحمدللہ. تو یہ چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کرو، پھر آپ کو فرق کیسے ملے گا؟ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب سارے اس کے محتاج ہیں. ہم تو اسباب دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا ہوٹل میں جائیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ پیسے جگہ ہوٹل میں ایسے بیٹھ جاؤ، کوئی چائے پلانے آ گئے؟ یقین نہیں. ہمارا ایمان پیسوں پر ہے، اللہ پر تھوڑی ہے. کبھی اللہ سے خلوص کے ساتھ محبت کیجیے، کبھی اللہ سے دل سے مانگی، واللہ تمہارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں سوائی صاحب اتنے زندگی کے اندر لاکھوں مریض دیکھ چکے ہو، کیا سیکھنے کو ملا؟ میں نے کہا ایک ہی سیکھنے کو ملا کہ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو. وہ تو یہ سمجھتے پھر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ نے کو توفیق نہیں دیا ہے. اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ضرور دیا کرے گا. اور جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسی دیتا ہے. اللہ سے بڑی بڑی مانگو، اللہ آپ کو دے گا. اس رب کا وعدہ اللہ تمہیں ضرور دے گا. اور آپ بلا جھجک بلا خوف مانگیے، اللہ آپ کو ضرور دے گا. ہمارے ہاں لوگوں کی حالت کیا ہے؟ جب کسی کے ساتھ جادو کا جنات پورا قرآن پڑھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کچھ ہی نہیں ہو رہا، بس تکلیف درد ہو رہا ہے یار.
حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو یقین ہی نہیں, ایمان ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں جی اس کو فلانے کو میں نے دم کیا, رات کو جنات میرے بچوں کو تنگ کیا. یہ ہمارا ایمان ہے. رزق, شادی, گھر, مکان, اولاد, یہ اللہ کا وعدہ, یہ آپ کی بیسک ضروریات ہے, یہ آپ کی اہم ضروریات ہے. یہ اللہ کا وعدہ, اللہ آپ کو دے گا. لیکن تم مانگنے والے تو بنو, تم اللہ کو یاد تو کیا کرو. اللہ سے کچھ مانگنے کا انداز بھی ہوتا ہے. کون ہے مانگے جس کو عطا کرے. آج تک کیا واقعی سچے دل سے ہم نے مانگا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ گاڑی مانگتے ہیں, بنگلہ مانگتے ہیں, دولت مانگتے ہیں, یہ دبئی کا ویزا ہے, امریکہ کا ویزا ہے, چائنا کا ویزا, سب ویزا مانگ رہے ہیں. کسی نے آج تک اپنے دعاؤں میں یہ مانگا کہ یا اللہ مجھے اپنا قریب کر دے, یا اللہ مجھ سے محبت کر, یا اللہ مجھے اپنے محبوب ترین بندوں میں شمار کر, یا اللہ اپنا فضل اپنا کرم مجھ پر نازل کر, یا اللہ مجھے اپنا دین کا سمجھ اور علم عطا فرما, یا اللہ تو مجھ سے محبت کر. آپ کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی بتاؤ؟ آپ وہ مانگ رہے جو آپ کو ویسے ہی مل رہا ہے. آپ وہ کیوں نہیں مانگتے ہو یار جو آپ کو مل رہا ہے, جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. آپ کو تو پیدا کیا گیا ہے اللہ کے پیغام کو دنیا تک لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کو لیے من تن کے نہیں, یہ آپ کو سب کچھ ملے گا, اس کی فکر مت کیجیے. رزق ملے گا, آپ کی شادی بھی ہوگی, آپ کو اولاد بھی ہوگا, گھر مکان سب کچھ ملے گا. میرے زندگی کے اندر نے سب سے مجھے سناؤ کیسے ہو, کہ الحمدللہ سب ملا ہے. پر پکڑ کہاں ہوتی؟ پکڑ تب ہوتی کہ جب ہم خود غلط ہوتے ہیں. جب بھی جو رزق میں کوئی تنگی ہے یا کوئی اولاد کا بے اولادی ہے, ایک ایسا سال سمجھ جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا, اسی ٹائم اللہ سے کثرت استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگو, اللہ تمہارے تمام مسئلے حل کر دے گا. اب ایک بہت سارے لوگ سارے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس ہے 4 سال, کہتا ہے 4 سال وہ بہت بیمار تھا, شدید ترین تکلیف میں, لیڈی تھی شدید ترین تکلیف میں. 4 سال دنیا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی معالج نہیں چھوڑا, کوئی حکیم. کہتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے برباد کیے ہیں. کیوں؟ آپ کو کیوں لوگ نہیں بر وقت مل جاتے ہیں؟ کیوں راستہ صحیح ملے؟ کیونکہ آپ نے کبھی راستہ مانگا نہیں اللہ سے. آپ کا پیسہ بھی ضائع, آپ کا وقت بھی ضائع, آپ کے معاملات بھی ضائع, اور آپ کی پریشانی میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے اچھا اللہ کو مانگے, اللہ آپ کی مصیبت پریشانیوں کو دور کرے. تو سب سے بڑا کیا ہے؟ آپ خود ہو. بس آپ کو یقین ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں. آپ جنات سے بڑا کوئی مخلوق ہے, وہ انسان ہے, جن بھی نہیں ہے. جن تو آپ سے اتنا ڈرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. بدبختی کیا الٹا ہے کہ ہم جنات سے ڈرتے ہیں. کیوں جنات ڈرتے ہیں؟ کیوں؟ اسی ڈر کی وجہ سے وہ ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے. اسی ڈر کی وجہ ہمارا, اگر ہم اس سے لڑے جھگڑے اور اللہ پر ایمان رکھے, واللہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. میری زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے جنات, آج تک جن نے مجھ پر الحمدللہ کوئی حملہ نہیں کیا, بلکہ میں خود پر حملہ کرتا ہوں. میں کہا آؤ دیکھتے ہیں کون باری ہے. کیا پڑھتا ہوں؟ سورہ فاتحہ. آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, آپ سدا پڑھتے ہو, پڑھتا ہوں, لیکن یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. بھائی الحمدللہ 2 منٹ صحیح ہو جاتا ہے. فرق ایمان کا ہے. ابو سعید الخدری نے جب وہ سردار کو سانپ میں ڈسا تھا تو آپ نے ساتھ پر نہیں دعا پڑھا, وہ صحیح ہو گیا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایمان کا, ایمان بالیقین کا ہے کہ ہمیں یقین نہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم وہ مانگتے ہیں جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو دے گا. ہم وہ مانگے جو جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے, کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما, اپنا فضل عطا فرما, اپنا کرم عطا فرما, اپنی رحمتیں ہم پر نازل کر. یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا, اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ہمارے لیے بہترین ہمارے گھر عطا فرما. اس کے لیے ہم دعائیں کرتے نہیں. کہاں کرتے؟ الا ماشاء اللہ, کسی کو پتہ نہیں. تو مومن کا جو میراث ہے, مومن کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ فقط للہ تعالی, اور کچھ نہیں. بس اللہ کے لیے جیتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بھائی ملنے کیوں؟ اللہ کے لیے ملنا ہے. کوئی جا رہا ہوں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیر. کتنی فضائل ہیں, کتنے
کتنی احادیث ہیں، لیکن کبھی ہمارا ایمان ہے؟ ہر روز نئے نئے مطلوب ہم شکار ہیں. کیوں شکار ہیں؟ کبھی اپنا ذاتی جائزہ لیں، مشاہدہ کریں کہ غلطی ہمیں کہاں سے ہو رہا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں میں دعا پڑھنا بھول کے بچوں نے ڈس لیا کہ جب تک پڑھتا رہا آج تک کسی چیز نے مجھے نقصان نہیں دیا. امام عثمان کہتے ہیں کہ جب تک میں دعا پڑھتا رہا مجھے کچھ بھی بیماری نہیں تھی. جس دن دعا پڑھنا بھول گیا اس دن فالج کا اٹیک ہو گیا. کتنے لوگ فالج میں پڑے ہوئے اس وقت، دل کی بیماریوں میں، گردے کی بیماریوں، پیڑوں کی بیماریوں میں. یار وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ یار کیوں غیروں کے ہاں سر جھکاتے ہو؟ یار ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن بیان کرتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو لیا دریا کے باندھ پہنچے تو قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا ہو. تو موسیٰ علیہ نے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ ابھی بھی اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ نے حکم کیا کہ موسیٰ عصا ڈالا کہ دریا کے دو راستے بن گئے، قوم وہاں سے نکل گئے. کچھ بھی نہیں تھا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریائے موت کو دیکھ رہے ہیں، تبھی بھی اللہ پر یقین. اور ہم اسباب پر یقین کرتے ہیں کہ جب تک اسباب نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا. نہیں، اللہ تمہیں دے گا. تر مانگی تو صحیح، ہمیں مانگنا کا آتا ہے. ہمارا ایمان اسباب پر ہے. پانی ہم پیتے، پانی پیاس ہو جاتا ہے. یہ طاقت پانی میں نہیں، اللہ کے علم میں. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھوک مٹاتا ہے، تو بھوک مٹانا یہ کھانے میں نہیں، اللہ کے اذن میں ہے. کہ اللہ ہمیں وہ چیز دے جس میں تیرا اذن ہو، جس میں خیر ہو، اس میں کیا ہو؟ تیرا خیر. تو یہ چیزیں بیسک چیزیں کبھی ہم زندگی میں مانگی نہیں. ہم الجھتے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں کیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما سیدھے راستے کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جنت کے بارے میں سوال کرتے تھے. اب اللہ کیا کثرت سے عذاب کے بارے میں پناہ مانگتے تھے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کے مانند سب کا خیرات کرتے تھے. حالانکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہی شخصیت کون ہے؟ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. وہ تیز ہواؤں کے مانند کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک روتے دھوتے ہیں. غریب پیدا ہونا اچھی بات ہے، غریب بن کر زندگی گزارنا بہت بری بات ہے. اور غریب بن کر رونا دھونا یہ بہت بری بات ہے. کیوں؟ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ. کون؟ اللہ رب العالمین، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب سے پاورفل، اسٹرانگ، اور کچھ بھی نہیں. کوئی مسئلہ دعا کیجیے، مانگیے، اللہ کو عطا کرے. کیوں یہاں وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں. اور یہی اسی موضوع پر اختتام کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بولا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ سے قبول منظور فتح فرمائے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو میں پوچھ سکتا ہے جادو کے حوالے سے؟